اللہ نے نقصان کی ساری شکلیں پیدا کر کے مجھے یوں نکالا کہ ایک ذرے کے برابر مجھے اللہ نے بعد میں تکلیف نہیں ہونے دی. دل کو چل میرا بھائی کیا اٹھا کہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، لگتا تھا کوئی فرشتے تھے تیرے دل کے اوپر، ورنہ جس کو یہ اٹیک ہوتا ہے وہ بچ کے مرنے سے زیادہ برا ہوتا ہے. ما شاء اللہ کان لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. کوئی مخلوق نہ تمہیں موت دے سکتی ہے، نہ زندگی دے سکتی ہے، نہ مردے میں جان پیدا کر سکتی ہے، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں. اپنے دل میں اتار لو یہ بات کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے. وہ والذی فی السماء الہ، آسمانوں پر بھی اللہ، وفی الارض الہ، زمینوں پر بھی اللہ. للہ المشرق، اور مشرق میں بھی اللہ، والمغرب، اور مغرب میں بھی اللہ. فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، اور شمال میں بھی اللہ، جنوب میں بھی اللہ، اور آگے بھی اللہ، اور پیچھے بھی اللہ، اور دائیں بھی اللہ، اور بائیں بھی اللہ، اور اوپر بھی اللہ، ہواؤں میں اللہ، پانیوں پہ اللہ، فضاؤں پہ اللہ، بحر پہ اللہ، بر پہ اللہ، خشکی پہ اللہ، تری پہ اللہ، نباتات پہ اللہ، جمادات پہ اللہ، حیوانات پہ اللہ، آبی پہ اللہ، ناری پہ اللہ، نوری پہ اللہ، ہوائی پہ اللہ، خاکی پہ اللہ، مادی پہ اللہ، روحانی پہ اللہ، تہ خاک چل رینگنے والے پر اللہ، ہواؤں میں اڑنے والے پر اللہ، پھنکارنے والوں پہ اللہ، دھاڑنے والوں پہ اللہ، چنگھاڑنے والوں پہ اللہ، مہکنے والوں پہ اللہ، برسنے والوں پہ اللہ، اللہ چنگھاڑنے والوں پہ اللہ، مہکنے والوں پہ اللہ، برسنے والوں پہ اللہ، گرجنے والوں پہ اللہ، چمکنے والوں پہ اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنهم مع اللہ، الہم مع اللہ، الہم مع اللہ. کوئی ہے اللہ کے ساتھ، کوئی ہے اللہ کا ٹکر کا، کوئی ہے اللہ کے شریک. بل اکثرهم لا يعلمون قليلا ما تذكرون. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصدر القهار الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوعث المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الواقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. يا الله يا الله يا الله. اس کے آگے جھک جاؤ، اس سے آگے جھک جاؤ. میں تو جھٹکے سے سمجھا، تم عافیت سے سمجھ جاؤ. پھٹے پر لیٹے ہوئے مجھے ان گھڑیوں پہ دکھ تھا جو غفلت میں گزر گئیں. اگر میں نے 40 سال میں صرف 4 مہینے دنیا کا کاروبار کیا ہے. 1984 میں نے اپنی کپاس خود کاشت کروائی تھی اپنے والد مرحوم سے پوچھ کر، اور اس کے بعد آج تک براہ راست میں نے کوئی دنیا میں لگ کے کام نہیں کیا. پھر بھی جب میں پھٹے پر تھا
اور مجھے موت نظر آ رہی تھی. میں کہا ہائے میری وہ راتیں جو غفلت میں گئیں، میرے وہ دن جو غفلت میں گئے، میرے وہ دن جو نافرمانی میں گئے، ہائے آج میں انہیں واپس کیسے لاؤں، میں واپس کیسے لاؤں، میں انہیں کہاں سے کھینچ کے لاؤں، میں انہیں کیسے نورانی بناؤں. جن راتوں میں تہجد نہ پڑھ سکا میں آج انہیں کیسے نفلوں سے روشن کروں. جو دن میں غفلت کا شکار گزار گیا وہ دن میں کیسے اللہ کی یاد سے آباد کروں. مجھے سب سے بڑی حسرت اس وقت ان لمحات پر تھی جو غفلت میں گزر گئے. نہ بیوی یاد، نہ بچے یاد، نہ جائیداد یاد، نہ اولاد یاد، نہ آہ یاد، نہ واہ یاد، نہ منصب یاد، کچھ نہ تھا. میرے سامنے وہ گھڑیاں تھیں جو غفلت میں گزر گئیں. ہائے میں کہاں سے لوٹ آؤں، میں کہاں سے لے کر آؤں. اب اگر میرے اوپر اللہ کی تقدیر نافذ ہوتی ہے اور موت میرا چراغ زندگی گل کرتی ہے تو میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا. اس خوف نے مجھے لرزایا ہوا تھا. مجھے اللہ کی رحمت سے امید تھی کہ میں اس کے بندوں کے حق میں میرے ہاتھ صاف تھے تو اس کی ذات کے حق میں میرے ہاتھ گندے تھے، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ اس دربار میں بہت رحمت کرتا ہے، بہت درگزر کرتا ہے. ایک آدمی لایا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، جہنم میں ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے ایسے ہی ہے. کہے گا جی ایسا ہی ہے. وہ کہے گا اللہ کوئی ہے بھی صحیح، کوئی نیکی ہے بھی صحیح. کہے گا یا اللہ ایک ہے اگر تو سمجھے تو وہ کیا کہ میں اٹک میں تجارت کرتا تھا. اٹک تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں. میں نے جس کو دینا ہوتا تھا وعدے پہ دیتا تھا، اسے دوسرا چکر نہیں لگواتا تھا، اور جس سے لینا ہوتا تھا وہ 100 چکر بھی لگواتا تو اس کو تنگ نہیں کرتا تھا. بھائی یہ ایک ہے اگر تو اسے سمجھتا ہے تو ہے ورنہ نہیں ہے. تو میرا اللہ کہے گا تو میرے بندوں کے ساتھ اتنی آسانی کرتا رہا اور اتنا بھلا کرتا رہا کہ دینے والے کو بھی تنگ نہ کیا، فوراً ادا کیا، اور لینے والے کو بھی تنگ نہ کیا، اسے مہلت دیتا رہا. یا اسی پہ تیرے سارے گناہ معاف اور جنت واجب. اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک رکھا کرو. صرف تسبیح پڑھنے سے نہیں اللہ راضی ہوتا، صرف حج عمرے نہیں ہے اللہ کو پانے کے لیے. لوگوں کے آنسو پوچھو، لوگوں کی مدد کو پہنچو، لیکن یہ سیاستدانوں کی طرح نہیں پھر اخبار میں خبریں دلواؤ. یہ تو ووٹ کے لیے کرتے ہیں، تم اللہ کے لیے کرو کہ میرے رب کو اپنے بندوں سے حسن سلوک پسند ہے. اپنے اللہ کو پالو اور اس دنیا کے دھوکے سے نکلو. یہ فراڈ فریب ہے. ہائے ہائے مرنے والے سے پوچھو موت کیا چیز ہے اور دنیا کی کیا حقیقت ہے. میرے بھائیوں زندگی کا ہر واقعہ عبرت ہے. اگر آنکھ کھولی ہوئی ہو میری بیماری میرے لیے رحمت بن کر آئی. پھر مجھے وہ لوگ بڑے نادان نظر آئے جو دنیا پہ لڑ رہے ہیں. سگے بھائی آپس میں نہیں بولتے، آپس میں ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بھائی آپس میں نہیں بول رہے، ایک چھاتی کا دودھ پینے والی بہنیں آپس میں نہیں بول رہے. ایک تھالی پیالی میں کھایا پیا، ایک چھت کے نیچے سالہ سال گزرے، ایک کھاٹ پہ سالہ سال گزرے، باہوں میں باہیں دے کر سوئے. آج شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے. چند سکوں پر، چند مرلوں پر، چند ٹکڑوں پر یا چند غلط بول پر بھائی کاٹ اور نہ لڑو. یہ لڑنے یا چند غلط بول پر بھائی کاٹ اور نہ لڑو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. اور میں اور تم مٹی کا ڈھیر ہیں. اگر موت مجھے کھا جاتی تو اس وقت میرے کیڑے جنہوں نے مجھے کھانا تھا وہ کیڑے بھی مر چکے ہوتے اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ خوفناک سا تہے خاک پڑا ہوتا. پھر کچھ عرصے کے بعد زمین کی تپش اسے بھی راکھ بنا دیتی، گلا دیتی اور اسے بھی مٹی بنا دیتی. اور پھر یہ ہونا ہے میرے ساتھ بھی تمہارے ساتھ بھی. زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر جائے گا، اوپر کا نیچے جائے گا. پاگل ہوائیں اٹھیں گی، بگولے اٹھیں گے اور ہماری خاک کو ایسے ہی بے نشان کر دیں گے جیسے میرے رب نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کاروبار کے دھوکوں سے نکلو،
تجارت کے دھوکوں سے نکلو، سیاست کے دھوکوں سے نکلو، حکومت کے دھوکوں سے نکلو، گانے بجانے کے دھوکوں سے نکلو، آؤ آؤ محمد مصطفیٰ کی طلب میں آؤ، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، وہ تمہیں اللہ سے ملا دے گا، تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا، تمہیں اللہ تک بنا دے گا، اور کل محشر میں تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ حسب نسب نہیں چلتا، شاہ جی سے کام نہیں بنتا۔ ہاں ابو لہب بھی شاہ جی تھا، ابو لہب بھی شاہ جی تھا، لیکن میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب۔ اور بلال غلام تھا، اور غلام زادہ تھا، خود غلام باپ غلام۔ بلال کے دادے کا نام جو کوئی مجھے بتا دے میں اس کے لیے جھولیاں اٹھا کے دعا کروں گا۔ مجھے آج تک کسی کتاب میں بلال کے دادے کا نام نہیں معلوم ہوا، اتنا بے نشان انسان۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بناؤ، یہ دنیا کے جھمیلے جھگڑے اللہ کے واسطے چھوڑو۔ موت کا جھٹکا یہ ساری چیزیں بے قید کر دیتا ہے، ساری چیزوں سے جی اچاٹ کر دیتا ہے، ساری چیزوں سے دل ہٹا دیتا ہے۔ شہر پہ حملہ ہوا، فتح ہوا، بادشاہ زخمی ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، لیکن شہر فتح ہوا تو سردار فتح کی مبارک دینے آئے تو وہ ایک بڑے غمگین حسرت بھری مسکراہٹ لبوں پہ بکھر آئی اور کہنے لگا میں آپ مبارک سے بے نیاز ہو چکا ہوں، ولی عہد کو مبارک دو جو میرے بعد حکومت سنبھالنے والا ہے۔ اپنے آپ کو مردہ شمار کرو گے تو بھائی بھائی سے نہیں لڑے گا، پڑوسی پڑوسی سے نہیں لڑے گا، میاں بیوی آپس میں نہیں لڑیں گے، اولاد ماں باپ کی نافرمان نہ ہوگی، تمہارا ترازو غلط نہ دولے گا، تم جھوٹے مقدمے فائل نہ کرو گے، تم غلط راہوں پہ نہ چلو گے۔ لیکن اگر زندہ رہنے کے جذبوں سے زندہ رہے تو نہ تمہیں اللہ یاد آئے گا، نہ اس کا رسول، نہ اس کے آنسو، نہ اس کی قربانیاں، نہ اس کی اولاد کی قربانیاں۔ ایک پتھر دل لیے پھرتے رہو گے اور پتھر بن کے مٹی میں چلے جاؤ گے اور اللہ کے دربار میں بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ۔ موتو قبل ان تموت، واہ 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 واہ۔ میں ساری 40 سال سے تبلیغ میں ہوں، پڑھنے پڑھانے میں ہوں، پر یہ حدیثیں میں نہیں سمجھا تھا، میں بیماروں کو سمجھا ہوں۔ عد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر، میں بیماروں کو سمجھاؤں۔ حضرت علی کا فرمان، میرے بچوں احی قلبک بالموعظہ، دل کو زندہ رکھنا قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنانا۔ وہ تو پہلے ہی نورانی ہیں کہ جنت کے سردار ہیں، لیکن یہ فرمان آ رہا ہے، نورہ بالحکمہ، کہ اپنے دل کو روشن رکھنا رسول پاک کی حدیثوں سے۔ رسول پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دل روشن ہوتے ہیں، قرآن سے زندہ ہوتے ہیں، حدیث سے روشن ہوتے ہیں۔ قوہ بالزہد، اور دل کو کشتہ کھلانا تاکہ مضبوط ہو جائے۔ کس چیز کا کشتہ امیر المومنین؟ زہد کا کشتہ، دنیا سے بے رغبتی کا کشتہ، ایسے پہلے کبھی نہیں سنا سکا۔ قرر ہو بالفنا، اسے اقرار لے کہ تجھے مرنا ہے، اسے منوا کہ تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے۔ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ قرر ہو بالفنا، اسے منوانا کہ تجھے مرنا ہے، اسے منوانا کہ تجھے مرنا ہے۔ وہ مان جاؤ، اللہ کے واسطے مان جاؤ۔ میری تقریر نہ سنو، میری فریاد سنو، میری پکار ہے۔ امت زوال میں ہے، ملک تباہی کے دہانے پر ہے،
امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ کشتی کو ڈگونے میں موجیں بھی ضرور ہاتھ دکھاتی ہیں، پر جب مسافروں کے ہاتھ میں ہی کلہاڑیاں ہوں اور وہ خود ہی پھٹے توڑ رہے ہوں تو پھر موجوں کو کیا کہنا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، راہزن کا کام تو ڈاکے ڈالنا ہے، تو کیوں سو گیا تھا؟ غیر قوموں کو گلے نہ دو کہ یہودیوں نے یہ کر دیا، عیسائیوں نے یہ کر دیا، نہیں 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 نہیں، میرے تمہارے ظلم نے ہمیں دبو دیا، ماں باپ کی نافرمانی نے دبو دیا، زنا کے اڈوں نے دبو دیا، شراب کے اڈوں نے دبو دیا، عدالتوں کے ظلم و ستم نے دبو دیا، عوام کے ظلم و ستم نے دبو دیا، اور افسران کی بددیانتی اور خیانت نے دبو دیا، اور سیاستدانوں کے بددیانتی اور خیانت نے دبو دیا، اور سیاستدانوں کے بددیانتی اور خیانت نے دبو دیا، عورتوں کی بے پردگی نے دبو دیا، گھنگرو کی چھنکار نے دبو دیا، جام کے چھلک نے دبو دیا، مظلوم کی آہیں ہمیں لے ڈوبی، مظلوم کی فریادیں ہمیں لے ڈوبی، مظلوم کے آنسو آگ بنے اور پورے ملک کو جلا کے راکھ کر دیا۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، امام حسین کے ساتھ کھڑے کر دیے جاؤ گے، مظلوم بن جاؤ۔ قرر ہو دل فنا اٹکوالو، اس سے منواؤ کہ مر جانا ہے، بہت بڑا مجمع ہے، مجھے 1.25 گھنٹے سے آگے بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے ابھی، لیکن میں آگے جا رہا ہوں، میری طبیعت اب ساتھ چھوڑ رہی ہے، لیکن احباب جمع نمیر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستا رہے، توبہ کر لو اللہ کے واسطے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ اس کے رسول سے صلح کر لو۔ قرر ہو دل فنا، اس سے فنا کا اقرار لے، میں تو جھٹکا کھا کے سمجھا، تم بن جھٹکا کھائے سمجھ جاؤ۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلی قوموں کے قصے سنا، وَصِرْفِ دِيَارِهِمْ، جاؤ جاؤ ان کے کھنڈروں میں گھومو پھرو، دیکھو پوچھو، اَيْنَ حَلُّوا، ٹیکسلا والے کہاں گئے، موہنجو داڑو ہڑپا والے کہاں گئے، فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ، تو دیکھے گا کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کر مٹی کے دیس میں آباد ہو گئے، ادھیر کوٹھڑی میں جا کے مٹی میں مٹی ہو گئے۔ میرے بیٹے حسن، ایک دن تو بھی کہے خاک چلا جائے گا، تو لہذا یہ آخری جملہ سنانے کے لیے ساری نصیحت کو سنایا ہے، وصیت ہے، ساری وصیت کو سنایا ہے، آخری جملہ میرے لیے تمہارے لیے ہر جملہ ہے، پر یہ آخر جملہ نچوڑ ہے، فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ واہ، کیا علم اللہ نے دیا، نبیوں کے بعد سب سے بڑا علم حضرت علی کو اللہ نے عطا فرمایا میرے بچوں، جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، ایک ہاتھ میں رہتی ہے اور دوسری ضرور جاتی ہے، آخرت لو تو دنیا گئی، دنیا لو تو آخرت گئی، تو کیا کرنا؟ اگر میرے بیٹے ہو تو دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑنا، دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا، نہ بیچنا آخرت کو دنیا کے بدلے، بلکہ دنیا کو بیچ دینا آخرت کے بدلے، کہ دنیا بچاؤ گے تو پھر بھی چھوڑو گے، آخرت بچاؤ گے تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ تو میرے بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ، اس کی زندگی روز روشن کی طرح محفوظ ہے، موجود ہے، وہ نبی ہاشمی، وہ عربی، وہ قریشی، وہ مکی، وہ مدنی، وہ حجازی، وہ مدری، وہ رحمت للعالمین، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ داعی اللہ، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طه، وہ محمد، وہ احمد،
وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ہائے 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 ہائے، کیا لاڈ ہے میرے رب کا ان کلمات میں، الفاظ میں ترجمے میں کہاں بتاؤں اور خاک بتاؤں، اور کوئی آئے اور مجھے بتائے کہ میں بتا سکتا ہوں، میں کہوں گا تو جھوٹا ہے. مزمل کے لاڈ کو اردو کہاں بیان کرے. یا ایھا المدثر، اوئے کیا پیار، کیا محبت، کیا عشق، کیا ناز و انداز. یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اور ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. قرآن میرے نبی کی ثنا، میرے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے. یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی الی اللہ، یہ سراج منیر، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاهن بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبكر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن يرعوى بن عيضي بن ذيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن مدوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن خينان بن آنوش بن شيش اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ہمارا رسول ہے، یہ ہمارا رسول ہے، یہ میرا تیرا رسول نہیں ہے، کل کائنات کا رسول ہے. نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول ہے. آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو اور اللہ اس کے رسول سے صلح کی نیت کرو. کرتے ہو نیت؟ کرتے ہو نیت؟ نیت کر دو. کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب میرے کہنے سے نہ کہو، اپنے اندر کی صدا بنا کر کہو کہ یا اللہ آج تک اپنی منمانی کی، آج کے بعد وہ کریں گے جو تو کہے گا، وہ چھوڑ دیں گے جو تو چھڑوائے گا، جو تو کہے گا وہ ہم کریں گے. اللہ تیری چاہت میری چاہت، تیرے محبوب کی چاہت میری چاہت،
کہو یا اللہ میری توبہ ہو گئی، پکی توبہ ہو گئی نا؟ ہاں ڈرو نہیں، اگر ٹوٹ گئی تو پھر کر لینا۔ یہ کون سا دنیا کا بادشاہ ہے جو ایک دفعہ یا دو دفعہ یا 10 دفعہ کے بعد معاف نہیں کرے گا؟ وہ کہتا ہے جب مرضی توڑ پر تو توبہ کر میں قبول کروں گا، جتنی دفعہ مرضی توڑ پر تو توبہ کر میں قبول کروں گا۔ اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دے توبہ تو قبول کروں گا۔ اس توبہ کو پکا کرو، پورے عالم کے مسلمانوں سے توبہ کراؤ اور پورے عالم کے انسانوں کو جا کے کلمہ سناؤ، سمجھاؤ۔ یہ تبلیغ کی ذمہ داری ہے جس امت کو عطا ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے انسان 6-7 ارب اللہ ہی جانے کتنے، ان میں 5-6 ارب وہ ہیں جو اللہ کو پہچانتے نہیں، کچھ تو جانتے ہی نہیں، کچھ نے غلط جانا، اور جو صحیح جانتے ہیں وہ بھلا چکے ہیں۔ تو خود بھی توبہ کرو اور ساری امت سے جا کے توبہ کرواؤ۔ اسے اپنا کام سمجھو، تبلیغی جماعت کی رکنیت نہ سمجھو۔ وہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی محنت ہے، یہ کلمہ توحید کی محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے ہی آگے سر جھکاؤں گا، محمد الرسول اللہ، اللہ تیرے نبی کے طریقے پر مر مٹوں گا، لا نبی بعدہ، اس سے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو یا اللہ تیرے اور تیرے نبی کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جاؤں گا۔ تبلیغ تو کلمے کی محنت ہے، ختم نبوت کی محنت ہے۔ کسی پہ توبہ کرو، آپس میں لڑے ہو صلح کرو، نماز نہیں پڑھتے شروع کر دو، زکات نہیں دیتے حساب جوڑ کے ادا کرنا کرو، آپس میں لڑائیاں ہیں معافیاں مانگو۔ پہل کرنے والا بڑا درجہ پایا، پہل کرنے والا اونچا ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن کے حضرت علی نے شادیاں کی، حضرت فاطمہ کے بعد 7 شادیاں مزید تھیں، 8 شادیاں۔ تو ایک بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، جو بہت بڑا نام ہے ان کا تاریخ میں، حسن حسین عباس کے بعد ان کا بہت بڑا نام ہے۔ تو ان میں اور امام حسن میں کوئی آپس میں کھٹپٹ ہو گئی، آپس میں تلخی ہو گئی۔ تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، تو فاطمہ کا بیٹا ہے، دیکھ مجھے منانے کے لیے آ جا، ورنہ میں خود آ جاؤں گا منانے، اور میرا جی نہیں چاہتا کہ حنفیہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے بازی لے جائے، کہ میں منانے آؤں گا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا، لہذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا درجہ فاطمہ کے بیٹے سے بڑا ہو، تو جب میرا خط ملے تو مجھے منانے آ جانا۔ جب حضرت حسن نے خط پڑھا تو نہ جوتے پہنے نہ ٹوپی پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ لگائی اور جا کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ اتنے بڑے بڑے شہزادوں میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی ہے، تم عام انسان ہو، یہ بہت بڑا مجمع ہے، لڑے ہوئے صلح کرو، حق مارا ہے کسی کا ادا کرو، کوئی غلط مقدمے عدالتوں میں پھنسا ہوئے فوراً لو، ورنہ ظالم کی شدید ترین پکڑ ہے آخر۔ ایسا تو ظالم نہیں پکڑا جائے گا جیسا ظالم پکڑا جائے گا۔ سود میں پھنسے ہوئے باہر نکلو، نہیں نکل سکتے معافی مانگو اور آہستہ آہستہ نکلنا شروع کرو۔ اتنا تو کرو کہ سیونگ اکاؤنٹ بدل کے کرنٹ کر دو، اس میں کیا دیر لگتی، اس میں کیا دیر لگتی۔ بینکوں کے دھوکوں سے نکلو۔ جس قوم میں سود پھیلتا ہے وہ قوم فقر و فاقے کا شکار ہو جاتی ہے۔ نمازیں نہیں پڑھ رہے، توبہ کر کے شروع کر دو، سارے بھائیت کر دو، جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے مرکزوں میں، جمعرات کو مرکز میں جاؤ، اگر جمعرات کا انتظام نہیں ہے اپنے اپنے مسجدوں میں گشت کرو، تعلیم کرو، مہینے کے 3 دن کی جماعتیں بنا کے نکلو، اور پھر 4 مہینے 40 دن کے لیے اپنے پورے ملک میں سفر کرو، سال 7 مہینے کے لیے ساری دنیا میں سفر کرو۔ اس طرح کرو گے اللہ ایمان کی بہار لائے گا۔ بولو بتاؤ اب نقد کون تیار ہے؟ بولو بھائی، نقد بولنا ہے، اتنے مجمع کے ارادے کو نہیں لکھ سکتا۔ نقد 4 مہینے اللہ قبول کرے۔ اور بولو